اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحج آیت نمبر 34 تا 37 میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قربانی سے متعلقہ تعلیمات بیان فرمائی ہیں، اور اسی ضمن میں عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کی چند صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، یعنی ہر امت میں ان کی شریعت میں ایک حکم کے طور پر یہ قربانی موجود رہی ہے۔ شریعت محمدی میں بھی قربانی کا حکم موجود ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا گیا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی۔ تو یہ اس شریعت کا بھی حکم ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کا وقت متعین فرمایا، اور وہ یہ کہ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے ایام، ان ایام میں اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی جائے، تو ہر صاحب استطاعت پر یہ قربانی کرنا واجب ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر وہ قربانی کر لیں تو ان کے لیے بھی باعث اجر ہے۔ یہ قربانی کا حکم کیوں دیا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں، یعنی قربانی اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے نام پر ہوگی، اس لیے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے فرمانبردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، یعنی یہ حق اللہ رب العالمین کا ہی ہے کہ اسی کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، اسی کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کیا جائے، اس لیے کہ یہ جانور اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ جب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں تو اسی کے حضور پیش ہوں گے، اور شکریہ کے طور پر یہ قربان کیے جائیں گے۔ کسی اور کے لیے کسی جانور کو نامزد کرنا، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے، یعنی پھر اس کا گوشت مردار کی مانند حرام ہے،
نہ خود استعمال کیا جائے اور نہ کسی اور کو کھلایا جائے۔ نامزد لغیر اللہ حرام ہے، صرف اللہ ہی کے لیے نامزد ہوگا۔ اگر کسی اور کے لیے کوئی جانور نامزد کر دیا کہ یہ بکری ہے، یہ دمبا ہے، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ مرغی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو فلاں بابا، فلاں شیخ، فلاں ولی کے نام پر میں ذبح کروں گا، تو یہ ہو گیا نامزد لغیر اللہ۔ اور ذبح کرتے وقت اس نے چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ بھی دیا تو اس سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا قربانی اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے نام پر ہوگی، دونوں جو ہے یہ شریعت میں مطلوب ہیں، اس لیے کہ وہی معبود ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی حضور جو ہے یہ قربانی پیش کی جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنت کی، رب کی رضا کی۔ یہ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بیان کی، الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچے، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چار صفات بیان فرمانے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنائے ہیں۔ شعائر اللہ وہ تمام اشیاء جو اللہ کو منسوب ہوں، تو ان کی تعظیم اور احترام لازم ہے۔ جیسے مسجد ہے، یہ شعائر اللہ، اسی طریقے سے کعبہ شعائر اللہ، قرآن مجید شعائر اللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے قربانی کے ان اونٹوں کو یہ بھی اللہ نے شعائر بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کو منسوب ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، اسی کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہاں پر اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کہ عرب میں عام طور پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی ہے، ورنہ بہیمۃ الانعام آیا ہے۔ بہیمۃ الانعام چوپائے جانوروں کو کہتے ہیں جو چار پیروں پر چلے اور انسانوں سے مانوس ہوں، اور پھر احادیث میں اور فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ، اسی طریقے سے گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جو بہیمۃ الانعام نہ ہو، یعنی انسانوں سے مانوس نہ ہو، تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے ہرن ہے، تو ہرن جنگلی جانور ہے، وہ انسانوں کے درمیان نہیں رہتا، اگرچہ چار پیروں والا ہے لیکن مانوس نہیں ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے ان جانوروں میں فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، یعنی اس کا دودھ استعمال میں لاتے ہو، اس کی کھال اور ہڈی تک کو استعمال میں لاتے ہو، بار برداری کا کام لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، پس اللہ کا نام یاد کرو ان پر، صوافا، جب انہیں قربانی کے لیے صف بستہ کھڑے کر دو۔ اونٹ کی قربانی کا طریقہ یہی ہے کہ ایک سے زائد ہوں تو ایک قطار میں کھڑا کر دیا جائے، اور اگر اکیلا ہو تو اسی کو کھڑا کر دیا جائے، اور آگے کا جو داہنا پیر ہے اس کو باندھ دیا جائے گا، تین پیروں پر وہ کھڑا ہوگا، اور اس کے گردن میں، گلے میں جو ہے چھرا یا جو ہے تیز دھار نوک والی کوئی شے، یا چھرا ہو
یا نوکدار شے ہو، اس کو جو ہے گھونپ دیا جائے، اس کے نتیجے میں خون نکلنا شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ دائیں بائیں کروٹ جو ہے گر جائے گا۔ تو فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب ان کی پیٹھیں زمین سے ٹک جائیں، مراد یہ ہے کہ روح نکل جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر جو ہے اس کی کھال اتاری جائے گی۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اور جو گوشت حاصل ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والا ہے، وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی وہی تھی جو چھری پھیر دی گئی، جانور ذبح ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے یہ سب کے لیے حلال ہے، سب استعمال کر سکتے ہیں، خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو، خواہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں خواہ اجنبی لوگ ہوں۔ پھر فرمایا کذالک سخرناہا لکم، اس طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ان جانوروں میں درندگی نہیں رکھی جیسے شیر اور چیتے میں ہوتی ہے، اگر اس طرح کی درندگی ہوتی تو کوئی بھی قریب نہ جاتا۔ یہ رب کی مہربانی، اس نے تمہارے تابع کر دیا ہے، لہٰذا اس کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کے حضور یہ قربانی پیش کی جائے، اسی کے نام پر قربانی کی جائے۔ اب اللہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها، ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها، نہ ان جانوروں کا خون۔ گوشت تو لوگ یہاں استعمال کر لیتے ہیں، خون تو ضائع ہو جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں رب کو نہیں پہنچتی ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کی ہے۔ تمہاری نیت میں جس قدر خلوص ہوگا، تقوی ہوگا، وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح اللہ نے انہیں تمہیں تابع کر دیا، دوبارہ تاکید کے لیے فرما دیا، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر شکر کے طور پر کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں ہدایت دی ہے، تو لہٰذا اسی کی کبریائی بیان کرو گے۔ یہ جو دو جملے آئے ہیں، لیذکروا اسم اللہ، لتکبروا اللہ، انہی کا مجموعہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر نیکوکار لوگوں کو۔ تو یہ خوشخبری جنت کی ہے، یہ خوشخبری رب کی رضا کی ہے، اور یہ خوشخبری اس بات کی ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اللہ کے حضور صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔